کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر گرنے والی ہر بجلی ایک لمحے کے لیے ہوا کو سورج کی سطح سے بھی زیادہ گرم کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے گرج کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ کچھ سمندری مخلوقات اندھیرے میں بھی اپنے جسم سے قدرتی روشنی پیدا کرتی ہیں۔ اس حیرت انگیز صلاحیت کو حیاتیاتی روشنی کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنے جسم کے مقابلے میں انسان سے کہیں زیادہ وہ طاقتور سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے جسم سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا درخت تقریباً 116 میٹر سے بھی زیادہ بلند ہے، جو 35 منزلہ عمارت جتنا اونچا ہے۔ اگر شہد کو اچھی طرح بند کر کے رکھا جائے تو وہ ہزاروں سال تک بھی خراب نہیں ہوتا۔ بعض پرندے ہزاروں کلومیٹر کا سفر بغیر رکے طے کر لیتے ہیں۔ اس عمل کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی زندہ مرجان کی چٹان کو عظیم مرجانی چٹان کہا جاتا ہے، جو خلا سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کچھ جانور خطرہ محسوس ہونے پر خود کو مردہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو مردہ بن جانے کا دفاعی طریقہ کہا جاتا ہے۔ سمندر کی گہرائی میں ایسے مقامات بھی ہیں جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی۔ اس حصے کو نصف شب کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ پودے کیڑوں کو پکڑ کر اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ انہیں گوشت خور پودے کہا جاتا ہے۔ کچھ سمندری کچھوے ہزاروں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود اسی ساحل پر واپس آتے ہیں جہاں وہ پیدا ہوتے تھے۔ اس صلاحیت کو رہنمائی کی فطری حس کہا جاتا ہے۔ بعض صحراؤں میں ریت تیز ہوا چلنے پر گانے جیسی آواز پیدا کرتی ہے۔ اسے گاتی ہوئی ریت کہا جاتا ہے۔ کچھ درخت جنگل میں ایک دوسرے کو خطرے کے اشارے بھیجتے ہیں۔ یہ پیغام جڑوں اور زیر زمین فنکس کے جال کے ذریعے پہنچتا ہے، جسے زیر زمین قدرتی جال کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ایک ایسی جھیل بھی ہے جس کا پانی قدرتی طور پر گلابی نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ نمک دوست جراثیم ہوتے ہیں۔ بعض غاروں میں ایسے چمکدار کیڑے پائے جاتے ہیں جو نیلی روشنی پیدا کرتے ہیں۔ انہیں روشنی پیدا کرنے والے کیڑے کہا جاتا ہے۔ کچھ مچھلیاں اپنے جسم کو پھیلا کر گیند جیسی شکل اختیار کر لیتی ہیں تاکہ دشمن انہیں نہ کھا سکے۔ انہیں غبارہ مچھلی کہا جاتا ہے۔ سمندر کے بعض مخلوقات شفاف ہوتی ہیں، یعنی ان کے جسم کا بڑا حصہ آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ انہیں شفاف جاندار کہا جاتا ہے۔ بعض پرندے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے زمین کے مقناطیسی میدان کی مدد سے راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اس صلاحیت کو مقناطیسی سمت شناسی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کچھ غاریں ایسی بھی ہیں جن کے اندر لاکھوں چمگادڑیں ایک ساتھ رہتی ہیں، اور غروب آفتاب کے وقت ان کا باہر نکلنے کا جو منظر ہے وہ حیران کن ہوتا ہے۔